بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں فرق۔ جب خود سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تھی تو سورہ مطففین کا ترجمہ کچھ یوں سمجھا تھا: ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب لوگوں کو ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کر دیتے ہیں۔ اور یہ صورت یہ سمجھ کر چھوڑ دی تھی کہ یہ تو تاجر حضرات کے لیے ہے، ہمارے لیے اس میں احکامات نہیں ہیں۔ ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایک دفعہ اسی صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا: لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صورت صرف تاجر حضرات کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ صورت ہر اس شخص کے لیے ہے جو لوگوں سے تو پوری امیدیں رکھے لیکن ان کی امیدوں پر پورا نہ اترے۔ لوگوں سے لیتا ہے تو پورا لیتا ہے، ان کو دیتا ہے تو گھٹا کے دیتا ہے، کم دیتا ہے، یعنی لوگوں کے ذمے جو حقوق اس پر ہیں، لوگوں کے ذمے اس کے جو حقوق ہیں ان کو تو وہ پورا وصول کرتا ہے، لیکن اس پر جو لوگوں کے حقوق ہیں اس میں کمی کر دیتا ہے، انہیں پورا ادا نہیں کرتا۔ پڑوسی کی عورتیں تو دیکھتا ہے لیکن چاہتا ہے پڑوسی اس کی عورتوں کو نہ دیکھے۔ رشتہ دار تو اس کا خیال رکھیں، ہر خوشی غمی میں شریک ہوں، لیکن یہ رشتہ داروں کی خوشی غمی میں شریک نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اولاد سے تو خدمت کی امید رکھے لیکن اولاد کے حقوق ادا نہ کرے۔ بیوی سے خدمت کی امید رکھے لیکن بیوی کے جو حقوق لازمہ ہیں ان میں کوتاہی کرے۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ سے تو پورے انعام کی امید رکھے اور شکوے کرے لیکن اس کی ویسی عبادت اور شکر نہ کرے جو اس کا حق ہے۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے اور سیکھنے میں کیا فرق ہے۔ تزکیہ نفس: کیا میں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو کیوں نہیں پڑھا؟ جس وجہ سے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا، کیا وہ اتنی معقول وجہ ہے کہ روز قیامت رب کے ہاں قابل قبول ہوگی؟ یاد رکھیے، بچوں، گھر، جاب کی مصروفیات، وسائل کی کمی، گھر سے باہر جا کر پڑھنے کی اجازت کا نہ ملنا، یہ سب بہانے روز قیامت رب کے ہاں قبول نہیں ہوں گے۔ ذرا سوچئے، جس رب نے زندگی جیسی نعمت دی، اس نعمت کو اگر رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں گزارتے تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ آج بھی وقت ہے، قرآن نہیں پڑھا تو ضرور پڑھ لینا چاہیے، چاہے وہ کسی مدرسے میں جا کر پڑھیں یا آن لائن کلاسز لیں۔ یاد رکھیں، قرآن میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے اور ہمارے رب کی خوشنودی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے والا بنائے، آمین۔